ابو بکر نے جو کہا ہے کیا یہ عمل میں بھی کر کے ابو بکر دکھا سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں دوسرا حوالہ لایا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء، جو کہا ہے رسالت آپ کی حیات کے لیے، وہ ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا ہے، کیونکہ ظاہر و باطن جس کا ایک ہو وہ صدیق ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے التفسیر الکبیر مفاتیح الغیب۔ یہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور امام فخر الدین رازی المتوفی 606 ہجری، آج سے 800 سال پہلے کے آدمی ہیں، اور یہ اس کی جلد نمبر 22، اور یہ کل تعداد میں 30 جلدوں میں تفسیر موجود ہے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 11، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 11 میں رب کائنات نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اصحاب کہف کے متعلق، یہ اس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف کا معاملہ کیا ہے اور ان کے معاملات میں ان کے حوالہ جات کیا ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں حوالہ آپ کی خدمت میں پڑھے دیتا ہوں، پہلے آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ اس مسئلے میں بتایا سمجھایا کیا جا رہا ہے۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوئے ہیں، غار میں سوئے ہیں، مرنے کی بات نہیں ہے، 309 سال تک۔ تو یہ 309 سال تک اصحاب کہف سوئے، کیا یہ امت کے نبی تھے؟ جی نہیں۔ یہ فرشتے تھے؟ جی نہیں۔ کون تھے؟ یہ ولی لوگ ہیں، ولی اللہ ہیں، اولیاء ہیں، ان کی کرامت ہے۔ یہ پچھلی امتوں میں اتنی بڑی کرامت کہ 309 سال تک یہ لوگ سوئے رہے، اور قرآن کریم نے باقاعدہ ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کی دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ کی تبدیلی فرشتوں کے ذریعے ہوا کرتی تھی، ذات الیمین و ذات الشمال۔ یہ ان کو دائیں بائیں کرنے کے معاملات یہی کیوں؟ یہ تینوں، یہ 9 ہیں تقریباً، بعض اس کو 7 کہتے ہیں، بعض 6 کہتے ہیں، جتنے بھی ہیں ہمیں ان کی تعداد میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ کچھ افراد تھے جب یہ نکلے تھے کہ ہم بادشاہ کو سجدہ نہیں کریں گے، ہم اللہ کو کریں گے، غار میں جا کر چھپے تو سوئے تو ان پر سونا 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 ہی ہوتا چلا گیا، اور جب ان میں سے ایک بندے کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا جاؤ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بندے کو باہر بھیجو، اجی تمہارے لیے کھانا لے کر آئے۔ انہوں نے سمجھا ہم دوپہر کو سوئیں، آپ عشاء ہے، یا عشاء کو سوئیں، آپ دوپہر ہے۔ وہ باہر گیا، انہوں نے کہا من أين النقود، پیسے ہیں؟ ہاں جی پیسے یہ لو۔ انہوں نے جو پیسے لیے، انہوں نے کہا 300-400 سال صدیاں پرانے پیسے، یہ تو اب نوٹ منسوخ ہو گئے ہیں، ریجیکٹڈ منی آپ کے پاس ہے، کون ہو تم؟ اس سے وہ حیران ہوا، انہوں نے کہا یہ تو فلاں پرانے بادشاہ کے زمانے کا نوٹ۔ اسادو کوئی آوڑے ڈو کثیری تے ڈو ٹکے چاہ کے ایک فجر لے مولانا ناشتہ لے ہونے بھئی یہ ٹکے کتوں گنایا ہے، تو یہ کثیریاں کتوں ہیں، یہ ادھیلا کتوں ہے؟ اللہ بھویں اکھیاں تے اسا تا ادھیلا نہیں نٹھا، پتہ نہیں بزرگاں نٹھا یا نہیں نٹھا، اسا نہ کثیری نہیں بولتا، تو نہیں کثیری، اسا کوئی نہیں نٹھی۔ یہ کوئی چاہ کے گھن آوے، اسا سارے پریشان تھے انہیں تو قائد اعظم دے ویلے دا کتوں آیا؟ پریشان تو ہو جاتا ہے نا آدمی۔ اب دیکھیں آپ کے لوگ ہنسنے لگ گئے، پہلے پریشان بیٹھے، میں نے کو کھلایا، اگر اوکھے مسئلے مولوی سنیں۔ اس نے جب وہ نقد اور پیسے پیش کیے، وہ پیسے تو کسی اور دور کے تھے، تو پریشان ہو گئے بھئی تو کس زمانے کا بندہ ہے؟ اس نے جو تفتیش شروع کی نا، ان کو کوئی شک پڑ گیا، یہ واپس آئے غار میں، اور چل میرا بھائی، وہاں سے غیب کے معاملات ہو گئے، لوگ پہچان نہ سکے، پھر کیا سے کیا ہوا، ایک لمبی تفصیل ہے پرانے زمانے۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں ہے، اس کی تفصیلات بھی ہیں تفسیر میں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ فرشتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح کی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ یہ ولی اللہ ہے۔ تو ولی کی کرامت ہوتی ہے، اور ولی کی کرامت اس کے اختیار میں بھی نہیں ہوتی، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اختیار میرے رب کا ہوتا ہے۔ تو سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا امت محمدیہ میں بھی کوئی ایسا ولی اللہ ہے؟
جس کی کرامات کا اس طرح ظہور ہوا ہو کوئی ہے تو وہ خلفائے راشدین کی دلائل لاتے ہیں. اب میں چاروں کی بات تو نہیں پیش کرتا، عنوان پہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کو پیش کرتا ہوں رضی اللہ عنہ. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا یہ واقعہ امام فخر الدین رازی نے نقل فرمایا. اب یہ سننے کے قابل ہے. اما ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فمن کراماتہ انہ لما حملت جنازتہ الى باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونودی السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب فاذا الباب قد انتفح واذا بحاتف یہتف من القبر ادخل الحبیب الى الحبیب. توجہ رکھ لیں. ہوا یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات حضرت آیات کا وقت آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ایک وصیت فرمائی. اب ابوبکر صدیق جب دنیا سے گئے تو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود تھے. ان سب کو ایک وصیت فرما رہے ہیں. وصیت کیا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں، میرا جنازہ تیار ہو جائے، سب کچھ کے معاملات طے، اب تجہیز کے بعد تکفین اور مجھے دفن کرنے کا وقت آ جائے تو کیا کرنا؟ دو میں سے ایک کام کرنا. پہلے مجھے لے جانا رسول اللہ کے دربار میں، وہاں سے اجازت لینا کہ ابو بکر یہاں دفن ہونا چاہتا ہے. اب صحابہ کرام بڑے غور سے سن رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق فرمانا کیا جائے. وہاں سے اجازت نامہ مل جائے تو بہت بہتر ابن ابی قحافہ کی قبر وہیں بنا دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو جہاں عام مسلمان قبرستان میں دفن ہوتے ہیں مجھے بھی وہاں دفن کر دینا. یہ بہت بڑا ایک عجیب پہلو ابو بکر صدیق کی ذات اقدس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ یار قبر اقدس پہ جائیں، رسالت مآب کے روزے پہ جائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں جا کے اجازت لیں. اجازت کیسے لیں گے؟ کیسے جواب ہوگا؟ کیسے اجازت نامہ حاصل ہوگا؟ بظاہر تو یہ باتیں ہوا میں لگ رہی ہیں کہ ہوائی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابو بکر کے لیے میں ابھی پڑھ چکا ہوں کہ اسمہ فی السماء صدیق، آسمان میں اس کا نام صدیق، ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، حضور پاک کا صحابی اور ہمیشہ کا دوست بھی ہے. تو ابو بکر جانتا ہے جو وفا میری غار سے شروع ہوئی ہے وہ مزار تک جائے گی اور مزار سے قیامت تک جائے گی. ان کو اپنی یاری پر ایک اعتماد تھا جس کو ہم کہتے ہیں نا یاری دی حجئی، حج پر بات کی نا، ایک تعلق بھی تو ہوتا ہے. تو ابو بکر کو یہ ایک دوستی پر اعتماد تھا کہ ابو بکر تو کبھی محروم نہیں ہوگا اس سعادت سے. اور ابو بکر صدیق بھی ہے. صدیق وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھائے. اعلان حضور کی وفات کے وقت کر چکے تھے حیات النبی کا، اب اسی کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے وصیت پر بعین ہی یہی عمل فرمایا. آپ مجھے بتائیں اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر ابو بکر صدیق کا لے جانا اور عقیدہ حیات النبی کا سامنے ہونا، اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا، جیسے چند شر پسند کہتے ہیں کہ عقیدہ شرکیہ ہے، تو صحابہ کرام سے بڑھ کر توحیدی کون ہے؟ صحابہ کرام کو توحید کا نہیں پتہ، جن کے سامنے اللہ کی توحید کے احکام رسول اللہ پر نازل ہوئے اور یہ حضور کی شریعت کے آئی وٹنس ہے، گواہ ہیں، چشم دید آنکھوں دیکھے گواہ ہیں. ان سے بڑا توحیدی نہیں ہے کوئی دھرتی پر. یہ بدل دیتے نا وصیت کے. دنیا سے جانے والا اگر وصیت خلاف شرع کرے تو بعد والے اس کو بدل سکتے ہیں. شریعت کے خلاف وصیت ہم نہیں مانتے. کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. میرے پاک پیغمبر کا اعلان ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر مخلوق کی بات نہیں مانو. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا اجلہ مجمع یہاں موجود ہے. جید صحابہ موجود ہے، مجال کے کسی کا اعتراض ہو. اس سے پتہ چلا عقیدہ حیات النبی تمام صحابہ کا اجماعی اتفاقی عقیدہ ہے. انکار کسی کی شرارت ہو سکتی ہے، شریعت نہیں ہو سکتی. شریعت اور شرارت کا فرق جان کر جینا چاہیے. تو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی چارپائی کو اٹھایا. لما حملت جنازتہ، اٹھا کر لے گئے. کہاں؟ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی قبر مبارک کے دروازے پر.
یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے نا, تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ وفات رسول اللہ کے بعد اس کمرے کے 2 حصے کیے ہوئے تھے, ایک میں قبر اقدس ہے اور ایک میں اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش ہے. تو اس دروازے سے کراس کر کے ابو بکر کو لے جایا گیا اور دروازہ نبوی, روضہ نبوی, قبر نبوی سے پہلے رکھ دیا گیا. وَنُودِيَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ, پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کی قبر مبارک پر پیغمبر کے صحابہ نے سلام پڑھا ہے. پتہ چلا رسول اللہ کی قبر پہ سلام پڑھنا پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ ہے. اللہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس گناہگار زبان سے رسول اللہ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب لینے والا خوش نصیب بنائے. صحابہ کرام نے سلام پڑھا اور اگلا لفظ وہی وصیت کے مطابق, ھذا ابو بکر بالباب, یا رسول اللہ آپ کا یار غار اب یار مزار بننا چاہتا ہے. حاضر خدمت ابو بکر. اب تک تو یہ بات ہوائی نظر آ رہی ہے کہ اجازت نامہ کیسے ملے گا. آؤ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رب نے صدیق کیسے رکھا ہے. فَإِذَا الْبَابُ قَدْ انْتَفَحَ, یہ دروازہ کھلا ہے خود بخود. وَإِذَا بِهَاتِفٍ يَهْتِفُ, ادھر سے ندا آ کر آواز دے کر کہا جا رہا ہے من القبر, قبر رسول سے, ادخل الحبیب الی الحبیب, حبیب کہتے ہیں دوست کو, ادخل الحبیب الی الحبیب, اس دوست کو دوست تک پہنچا دو. یعنی یہ دنیا میں بھی دوست تھا, آج بھی دوست ہے, آخر تک دوست رہے گا. ولی محمد صاحب و رفیق, یہی تو ان کی والدہ کو پیدائش کے وقت کہا گیا تھا کہ ابو بکر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بھی بنے گا, مددگار بھی بنے گا. یہ ابو بکر سے دوست کو دوست تک پہنچا دو. اب جب یہ اجازت نامہ روحانی, اسلامی, دینی, شرعی صحابہ کرام کے سامنے آیا تو آج بھی قبر مبارک ابو بکر کی گنبد خضرا میں, یہ قبر اقدس یہاں ہونا ابو بکر صدیق کی پیغمبر سے محبت اور یاری کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قبر مبارک یہاں موجود. ورنہ تو یہ قبر مبارک کے لیے دوسری وصیت تھی کہ میری قبر مسلمانوں کسی قبرستان میں جا کر بنا دینا جہاں مسلمانوں کے قبر بنتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق. اور میرے دوستو, جو ابو بکر نے کہا تھا وفات نبوی کے وقت, جو میں نے خطبہ صدیق اکبر کی پوری حدیث پڑھی, جو زبانی کہا وہ عملی طور پہ ثابت کیا. صدیق کہتے اسے ہیں جو اندر رکھے وہی باہر بتائے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق ہے جس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے اور رسول اللہ کا یوں رفیق ہے.